السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا میسیج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی ایک نئے میسیج اور ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی جو احادیث میں فضیلت آئی ہے ان میں سے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ ان احادیث کو سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ آپ ان ایک ایک احادیث کو سنیں اور پھر سورہ کہف پڑھنے کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ تمام احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، آپ تمام احباب کی خدمت میں درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری اس لنک کو اپنے دوست و احباب تک خوب شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ہم چلتے ہیں ان حدیث مبارکہ کی طرف جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس دن سے دوسرے دن تک، یعنی کہ دو جمعہ کے درمیان اس نے جتنے بھی گناہ صغیرہ کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، سورہ کہف کے پڑھنے سے اللہ گناہ صغیرہ کو معاف فرماتے ہیں۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے سورہ کہف پڑھنے سے جن گناہوں کے معاف کرنے کی احادیث میں فضیلت آئی ہے تو ان سے گناہ صغیرہ مراد ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور جس جگہ پر وہ بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس جگہ سے لے کر مکہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے ان تمام فاصلوں کو اللہ نور سے منور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ اب یہ نور جو ہے ہمیں کس دن کام آئے گا؟ بظاہر یہ نور ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کے دن جب ہم پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور چاروں طرف سے اندھیرا چھایا ہوا ہوگا اس وقت یہ نور ہمارے کام آئے گا اور اس نور کے ذریعے ہم پل صراط کو پار کر سکیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کو اس طرح پڑھے جس طرح وہ اتاری گئی ہے، یعنی کہ تمام قواعد اور تمام مخارج کی رعایت کرتے ہوئے سورہ کہف کو پڑھے، ایسا نہیں کہ نہ گنہ کا پتہ، نہ مد کا پتہ، نہ اخفا کا، بغیر مخارج کی رعایت کیے ہوئے اور بغیر قواعد کی رعایت کیے ہوئے ہم نے بالکل تیزی سے پڑھا نہیں، بلکہ جس طرح سورہ کہف نازل کی گئی ہے اگر ہم نے اس کو اسی انداز سے پڑھا جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس انداز سے سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی زندگی میں اگر دجال نکل آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دجال کو مسلط نہیں کریں گے، کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے فتنے سے تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ کہ دجال اصل یہ ہے دجل سے، دجل کے معنی ہی ہوتے ہیں دھوکہ کے، کہ دجال آنے کے بعد وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، لوگوں سے کہے گا کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہوگی کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور اپنے ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر چلے گا اور لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، جو اس کے ماننے والے ہوں گے وہ اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہوگا وہ اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ لیکن بظاہر جو لوگ اس کی جنت میں جائیں گے وہ اللہ کی جہنم میں جائیں گے، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہوگا اور اس نے تو انہیں بظاہر اپنی جہنم میں داخل کیا ہوگا لیکن وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ تو دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ جس سے تمام انبیاء علیہم السلام نے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی برکت ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور جمعہ کو
اور ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، اور دجال اگر اس کے زمانے میں نکل آیا تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو شخص سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا یہ یقینی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے، یعنی کہ سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہے اس کو حفظ یاد کر لے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اور پھر ہر جمعہ کو اس کے پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے، دجال کے فتنے سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ تو اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو ہم کم از کم ابتدا کی 10 آیات کو زبانی ہی یاد کر لے، تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کسی بھی وقت جمعہ کے دن ابتدائی یہ 10 آیات پڑھ سکیں۔ اسی طرح آپ نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص آخر کی یعنی کہ سورہ کہف کے آخر کی 10 آیات کو حفظ کر لے اور یاد کر لے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو دجال اس پر کبھی بھی غالب نہیں آئے گا، دجال کا غلبہ اس پر نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد مغرب بعد سے جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے، اور جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک یہ پورا دن پوری رات جمعہ کہلاتا ہے، تو جمعرات کی مغرب کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے۔ اس رات میں اگر کوئی شخص سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہا جاتا ہے، بیت العتیق تک اس کے لیے ایک روشنی کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے گھر سے لے کر بیت العتیق خانہ کعبہ تک ایک روشنی کا انتظام کر دیا جاتا ہے، ایک روشنی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے سے آسمان تک روشنی کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ چند فضیلتیں تھیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کے حوالے سے بیان کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، سورہ کہف پڑھنے کی احادیث میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا جو یہ ہے کہ اگر ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے تو دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے اور دجالی دور شروع ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ پر دجال کی آمد اور اس کے آنے کی تمام تیاریاں شروع ہو چکی ہے، اور دجالی دور عنقریب آنے والا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولاد دجال کے فتنے سے بچے رہے تو ہمیں خود بھی سورہ کہف پڑھنے کا معمول رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دینا ہے۔ ہم خود بھی سورہ کہف یاد کریں اور اپنی اولاد کو بھی یاد کرائے اور انہیں بھی ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اخیر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک خوب شیئر کرے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔